بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے مناظرہ کراچی کی بابت۔ تو دونوں شخصیتوں کا میں نے آپ کو تعارف بھی بتا دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کا موقف کیا تھا۔ قادری صاحب کا موقف تھا کہ مولا کائنات افضل ہیں، اور شاہ صاحب کا موقف تھا کہ شیخین افضل ہیں۔ اب میں تھوڑا سا اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ ویسے حتمی گفتگو تو ایک تفصیلی سیریل وائز ہوگی انشاءاللہ العزیز، کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوگی۔ سردست میں اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ قادری صاحب کے موقف کی شرعی وجہ بھی موجود ہے، طبی وجہ بھی موجود ہے، دینی وجہ بھی موجود ہے، جبکہ شاہ صاحب کے موقف کی نہ شرعی وجہ موجود ہے، نہ دینی ہے، نہ طبی ہے، اور نہ شرعی ہے۔ اس پر تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں گفتگو کروں گا۔ سردست اتنا میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلاً تفضیل شیخین جو ہے، اس مذہب کی اصل وجہ کیا ہے؟ طبی وجہ اس لیے غلط ہے کہ شیخین ہمارے اہل سنت کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے، یہ اس کی طبی وجہ جو ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال بڑے ہیں حضرت عمر فاروق سے، کم و بیش۔ تو شیخین کے ٹائٹل پر طبی حوالے سے حضرت عثمان غنی کا نام آنا چاہیے تھا، جبکہ یہاں حضرت عثمان غنی کا نام نہیں ہے، حضرت عمر کا نام ہے۔ اور شرعی وجہ اس لیے غلط ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 7 یا 6.5 سال پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان لے آئے۔ تو ان کا ایمان لانا حضرت عمر سے کئی سال پہلے ہے، اور ان کا طبی عمر کے اعتبار سے بھی بڑا ہونا حضرت عمر سے ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایثار کیا ہے، مالی خدمات سر انجام دی ہیں، ویسے دوسری خدمات سر انجام دی ہیں بہت ساری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں اتنی خدمات نہیں ہیں۔ تو سینیارٹی کے طور پر جو سینئر ہیں وہ تو حضرت عثمان بنتے ہیں شیخین کے ٹائٹل پر، لیکن ہمارے احباب کو نہ جانے کیوں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس طرف آ گئے کہ جناب والا شیخین میں حضرت عمر فاروق کو لے آئے اور حضرت عثمان کو سینیارٹی کے باوجود چھوڑ دیا۔ اور دینی وجہ اس لیے غلط ہے کہ جس وقت انعقاد خلافت ہوا ہے تو اس پر معیار کیا قائم کیا گیا تھا؟ جتنے معیارات ہماری کتابوں میں آئے ہیں ان تمام معیارات کا پہلا عنوان مولا کائنات ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ چلیں، ہنگامی حالات بن گئے، خلافت قائم ہوگی، مجھے اس پر کوئی بحث نہیں کرنی۔ سردست اتنا ہے کہ یہ جو تفضیل شیخین میں جن محامل پر شیخین کی تفضیل کا تصور قائم کیا گیا ہے، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقائیت کے مقام پر ان کے مال کے ایثار کے تصور میں پیش کیا گیا ہے کہ ان کے پاس مال تھا، وہ اتقا قرار پایا، اور جو اتقا ہے وہ افضل ہے۔ اب جب جائزہ ہم نے لیا ہے کہ جتنا مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اتنا مال، اتنا سرمایہ جو ہے دونوں بزرگوں کا مل کر بھی نہیں بنتا، حضرت عمر فاروق کا بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر تو تفضیل شیخین کی وجہ جو ہے اعطاء مال ہے، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سینیارٹی کے ٹائٹل پر پہلے آنا چاہیے تھا، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی پہلے آنا چاہیے تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایمان لائے، ان کی ترغیب پر ایمان لائے۔ یہ سینیارٹی جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو جو اصل وجہ کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے، اہل بیت کو پس منظر میں رکھا جاتا ہے کہ اہل بیت کے پاس مال نہیں تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتقائیت کا ٹائٹل جیت کر افضلیت کی شان بنے ہیں۔ تو اگر تو مال ہی وجہ ہے تفضیل کی، تو مال حضرت عثمان کا جتنا آیا اتنا کسی کا نہیں آیا۔
صحابہ میں سے، اور اتنا مالا ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو جو القاب سے نوازا ہے وہ ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب کے موقف میں نہ سکت ہے، نہ جان ہے، اور نہ ہی کوئی دینی شرعی طبعی لحاظ ہے۔ لہذا جس موقف کی کوئی طبع نہ ہو، کوئی شرعی وضع نہ ہو، کوئی دینی رخ نہ ہو، تو اس موقف کو موقف کہنا ہی موقف کی توہین ہے۔ تو لہذا میں شاہ صاحب سے کہوں گا کہ اپنے اکابرین کو بٹھا کر یہ جو شیخ اپنا ثقلین پر آپ نے تفضیل قائم کرنی ہے صحابہ کی، اس کو اصل وضع طبع شرع کے مطابق کریں، پھر آگے بات بڑھے گی۔ اب آئیے دوسری طرف، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اسلام لائے، اور ان کا مقدم ہونا زبان نبوت نے گواہی دی ہے اس پر، اور سب سے زیادہ انہوں نے نماز بھی سب سے پہلے انہوں نے پڑھی ہے، اور اعلاء کلمۃ الحق میں بازو لہرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی سب سے پہلے کی ہے۔ تو توحید باری تعالیٰ کا باضابطہ جلسہ بھی انہی کے گھر ہوا ہے۔ تو یہ ساری سینیارٹیز جو ہیں یہ مولا کائنات کو میسر ہیں، اور پھر غزوات کے اندر بھی جو ان کا بے تحاشا بے انتہا جگر کاہی کے ساتھ کردار دینا ہے، اس کا بھی مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان کی جو علمی بصیرت ہے، اخلاقی حرمت ہے، اور جو ان کے اپنے مقامات ہیں، کسی بھی تصور سے ان کو پیچھے نہیں رکھا جا سکتا۔ جتنے معیارات قائم کیے ہیں تفضیل کے اہل سنت نے، ان تمام معیارات کا پہلا عنوان ہی مولا کائنات ہے، اور تمام صحابہ سے بڑھ کر ہے ہر لحاظ سے۔ تو بھائی اگر تو سینیارٹی کا لحاظ ہے یا دینی شرعی اصول کا لحاظ ہے، جس طرح قرآن نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، تو جو سبقت والے ہیں وہی مقرب ہیں، تو سبقت اسلام جو ہے یہ پہلا عنوان ہے عظمت کا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو حاصل ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے جتنے بھی معیارات ہمارے ہاں تفضیل کے قائم ہیں، ان معیارات کا پہلا عنوان ہی اہل بیت علیہ السلام ہے، خواہ وہ مالی ایثار ہو، جانی ایثار ہو، کسی بھی لحاظ سے۔ تو بھئی اس تصور سے آپ کے بیان کردہ اسالیب اور قاعدے اور دلائل کی روشنی میں تو بھی اہل بیت علیہ السلام اول آتے ہیں اور افضل آتے ہیں۔ ابھی تک تو میں نے ان کی افضلیت پر جو قائم دلائل ہیں ان کی طرف تو میں نے اشارہ ہی نہیں کیا۔ جب اب ادھر آ جائیں گے تو یہ پگھل جائے گا سارا تصور جو ہم نے بنایا ہے حجرہ ساز۔ تاہم بات ہو رہی تھی کہ یاسین قادری صاحب نے گستاخی کی ہے، کہا ہے کہ وہ بھاگ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں وہ بھاگ گئے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ مجھے کومنٹ سیکشن میں ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ ترجمہ کرنا اور ہے، تنقیص کرنا اور ہے۔ بھئی جو ترجمہ بیان کر دے وہی ترجمہ جو لکھا ہے تو اس کو تنقیص کے زاویہ نظر سے کہا جاتا ہے۔ تو میں کومنٹس کرنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس وقت بھی آپ کومنٹس کریں اور میری کسی بھی بات پر آپ معارضہ دینا چاہیں تو دلیل کے ساتھ دیں، خیالات کے ساتھ نہیں۔ میں چونکہ بحمداللہ تعالیٰ قرآن کریم کی روشن آیات کے تسلسل میں بول رہا ہوں، میرا اپنا کوئی ذاتی خیال نہیں۔ جہاں سچائی نظر آتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور جہاں کوئی لغزش ہوگی تو وہ میرا ذاتی قصور ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں خود انوالو ہو جاؤں اس تصور میں، ایسا نہیں ہے۔ نصوص قرآن جو کچھ کہتی ہیں وہی حق ہے۔ تو اب قرآن پاک کے اندر اور بھی مقامات آئے ہیں۔ میں جو شوقیہ مومنین ہیں ان سے پوچھتا ہوں، فرار کا معنی یہاں تو ہم نے بھی بھاگ جانا کیا اور آپ نے بھی ان کو بھگوڑا کہہ دیا اور یا کہتے ہو، تو آئیے ایک اور مقام بھی ہے جو آپ کی آنکھیں کھولنے والا مقام ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات کے وہ کلمات طیبات۔ جس وقت فرعون کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا تو اس وقت انہوں نے، فرعون نے کہا کہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا سِنِينَ، ہم نے آپ کو پالا ہے اور
جناب والا پرورش کر کے انہیں آپ کو کئی سال تک آپ پر انعامات کی بارش کی ہے ہم نے، تو ہمارے انعام کا ناشکری کرتا ہے تو اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جو جواب دیا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اگر میں نے ناشکری کی ہو تو اس وقت تو میں نعوذ باللہ من ذالک گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے ففررت منکم لما خفتکم، میں تو تمہارے یہاں سے فرار ہو گیا۔ آئیے پیغمبر کے کلمات ہیں، کیا کہیں گے یہاں پیغمبر کو بھی بھگوڑا کہیں گے، بھاگ تو پیغمبر بھی گئے تھے، یہاں بھی فرار کا معنی کیا کرو گے؟ تو اس لیے یہ اپنی شریعتیں آپ اپنے پاس رکھیں، تمہاری جعلی خود ساختہ حجرہ ساز شریعتیں ہیں، خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں نصوص قرآن کے مد مقابل۔ کوئی بھی مکتبہ فکر ہے، کسی بھی نسل کا کوئی مولوی ہے، نصوص قرآن نے جہاں تک جو کچھ جس انداز میں بیان فرمایا، اللہ سے بڑا انبیاء اور اپنے بندوں کا احترام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو تو حق ہے کہ وہ اپنے بندے سے جیسے مرضی مخاطب ہو، لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم وہ بات کریں جو اللہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، جب اللہ نے جس شان سے بات کہی ہے اس شان سے بات پر اعتماد اور اعتقاد کرنا لازم ہے۔ اگر ہم اللہ پر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر اعتماد کس پر کریں گے؟ آئیے آگے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں۔ تو یہ ترجمے شرجمے اور یہ باتیں جو ہیں آپ اپنے پاس رکھیے، دلیل کی دنیا میں آیات کے تقدس میں کسی نے بات کرنی ہے تو کرے، ورنہ وہ چپ رہے۔ اب جن کو طنزاً ہم بھگوڑا کہتے ہیں، یہ بھاگ گئے۔ کتنے لوگ تھے؟ 700 لوگ تھے۔ 700 میں سے صرف 14 لوگ ہماری روایات کے مطابق، اور تشیع کی روایت کے مطابق 3 یا 4 لوگ باقی رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ تو ان بھاگنے والوں میں بھی 2 اعتبار تھے۔ پہلا اعتبار تو یہ تھا کہ کئی لوگوں نے بھاگ کر کفار کا تعاقب کیا اور مارا کفار کو۔ پھر جس وقت لغزش ہوئی، درہ چھوڑا، تو 3000 کا لشکر جس وقت چڑھ آیا اوپر تو اس وقت وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یا تیسرا گروہ یہ تھا کہ جب پتہ چلا کہ حضور قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، ٹوٹ گئے، وہ چلے گئے۔ اب آئیے، آج جو لوگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ان پر طنزیہ جملے کستے ہیں، آئیے ان کو آج میں ایک سبق دے رہا ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں، ہم اگلی سطر پڑھتے ہیں اور پچھلی نہیں پڑھتے، اور اس سے اگلی بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جس سطر میں ہمارے بہمی جذبات کا تسکین کا سامان موجود ہو، ہم اسی پر رکھ لیتے ہیں نشانہ، آگے پیچھے نہیں پڑھتے۔ اور قرآن ہزاروں آیات پر مشتمل ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ باقاعدہ حیات ہیں، موجود ہیں، شہید نہیں ہوئے، وہی لوگ پلٹ کر آئے اور انہوں نے زخمی شیروں کی طرح جناب والا حملہ کیا اور کفار کو لتاڑا اور کئی کفار کو قتل کیا۔ پھر جنگ مٹ بھیڑ ہوئی، نقصان اٹھایا، اور اس بات پر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں، نقصان کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو اللہ نے انہیں یاد دلایا کہ مثلہا، تم 2 مثل ان کا نقصان پہلے بدر میں کر چکے ہو، تو بھائی تمہارا نقصان ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے؟ پھر یہ حق اور باطل کے بارے میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس پر میں الگ سے بات کروں گا۔ اب وہی لوگ کافروں کے تعاقب میں حضور کی میت میں گزرے گئے اور بازو بھی کٹے ہوئے، زخموں سے چور چور ہیں۔ وہ لوگ کافروں کے تعاقب میں، ابو سفیان کے تعاقب میں دوڑے 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 دور تک گئے، لیکن ابو سفیان نکل چکا تھا۔ اچھا، اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ یہ غزوہ احد جو ہے یہ 3 ہجری کو ہوتا ہے، 2 ہجری کو جناب والا بدر ہوتا ہے۔ مسلسل غزوات ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، یہ وہی لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی نئے سرے سے نئے نہیں آئے، سمجھ آ گئی؟ اب جن لوگوں کو یہ لوگ ذہنی عیاش لوگ بگوڑا کہتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، انہی لوگوں کی بابت قرآن کہتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ یہ انہی کی بابت آیا ہے۔
جن کو آپ بھگوڑا کہتے ہیں، یہ 6 سنی ہجری کا واقعہ ہے اور یہ پوری سورہ فتح نازل ہوئی ہے اس ٹائٹل پر، انہی بھگوڑوں کی شان میں نازل ہوئی ہے جن کو ہم تنزیہ بھگوڑا کہتے ہیں، ان کے تقدس میں نازل ہوئی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 سنی ہجری کو، حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح ہوئی ہے، صلح کے جو اپنا مندرجات تھے وہ بظاہر اور کچھ لگتے تھے اور اس پر احتجاج بھی کیا حضرت عمر جیسے لوگوں نے، لیکن خدا ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب تم جیت گئے ہو، تمہیں فتح نصیب ہو گئی۔ اچھا، اب اس کا منظرنامہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کفار مکہ کے پاس سفیر بنا کر کہ وہ وہاں جاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے، بات چیت چلتی رہی۔ انہوں نے کہا عثمان اگر تو عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، طواف کرنا چاہتا ہے تو کر لے، تیری ہماری رشتہ داری ہے، تیرے لیے یہ اجازت ہے، ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں، باقی ان کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس عمرے میں رسول اللہ شریک رہو، رسول طواف نہ کرے اور میں کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اسی گفت و شنید کے دوران افواہ پھیلائی گئی، بات پہنچی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب اس بات پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے یہ ذہنی عیاش بھگوڑا کہتے ہیں، حضرت عثمان کی تکریم میں بیعت لی گئی کہ ہم انتقام لیں گے حضرت عثمان کا، اور بیعت کا ٹائٹل کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے ہاتھ پر بیعت کرو، بیعت کیا۔ اب چونکہ ساری امت پر واجب ہے کہ حضور کی ذات پر وہ بیعت کرے، حضرت عثمان غنی موجود ہی نہیں تھے وہاں، تو کہا اے اللہ یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، بیعت ہو رہی ہے۔ کیا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی کہ میں ایک بھگوڑے کے ساتھ یہ کر رہا ہوں؟ ان ذہنی عیاشوں کو زیادہ یہ سمجھ آئی ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیب جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے انہوں نے خدا سے بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہیں۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو عہد توڑتا ہے اس کا نقصان اس کی ذات پر ہے۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جس نے عہد کو وفا کیا ہے پھر اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب یہاں فوز عظیم بھی انہی کے لیے ہے اور اجر عظیم بھی انہی کے لیے ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار بھی انہی کے لیے ہے، لیدخل المؤمنین والمؤمنات کا ٹائٹل بھی انہی کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اسی طریقے سے ایک اور مقام پر فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار فی سبیل اللہ۔ اے لوگوں، جو لغزش ہوتی ہے ان لوگوں سے، چونکہ یہ انسانی طبع ہے، ان کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو ان لغزشوں کے تصور میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا رجوع فرماتا ہے، نبی کی ذات پر بھی رجوع فرماتا ہے، مہاجرین پر بھی رجوع فرماتا ہے، انصار پر بھی رجوع فرماتا ہے۔ اور خاص کر ساعت اسرا کے اندر یہ جو غزوہ تبوک ہے جہاں 30,000 لوگ گئے، 10 لوگوں کے لیے ایک سواری ہوا کرتی تھی، اور اس میں اگر گراف مقرر کیا جائے کہ کتنا سامان مہیا کیا ہے جہادی سامان حضرت عثمان نے، تو عقلوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ تاہم اگلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب عفو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جب عفو فرماتے ہیں، اللہ نے انہیں معاف فرمایا، رسول نے انہیں قبول فرمایا، لیکن تعجب ہے آج کا ملا نہ انہیں معاف کرتا ہے نہ انہیں قبول کرتا ہے۔ آگے آئیے، یہی قرآن کہتا ہے سورہ انفال کے اندر، سورہ برات کے اندر، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اسی غزوہ پر جانے کے لیے جس وقت تیاری کی تو کچھ لوگوں نے لہت و لال کیا، پس و پیش کیا، جناب والا بہانے شہانے بنائے وغیرہ وغیرہ، تو جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا وہ اس طرح کی صورت جو ہے وہ رکھتے تھے ذہن میں۔ تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً رحمۃ اللہ عالمین ہیں، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی جو اجازت چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ میرے حبیب
عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، تو نے کیوں اجازت دی ہے ان لوگوں کو؟ اب بھائی بولیے، اب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہم غصہ نکالیں گے؟ بھائی ہنگامی حالات میں جیسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں سے کوئی ایسی چیز اونچ نیچ ہو جائے انسانی تقاضوں کے مطابق تو باتوں کا بتنگڑ نہیں بنایا جاتا۔ جب قدرت یہ منظر دیکھ رہی ہے، خدا ذوالجلال نے اپنی الوہی نظروں سے جس وقت یہ سب کچھ دیکھا ہے اور اس پر اپنا فیصلہ دیا ہے، ملا اعظم کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ مذہب بناتا پھرے اور تراشتا پھرے؟ تاہم عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فی ریبہم یترددون۔ اجازت وہی مانگتے تھے آپ سے جن کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں شک ہوا تھا، وہ شکی مزاج لوگ تھے، وہ دل سے مسلمان نہیں تھے۔ تو ان کو آپ نے اجازت دے کر جو ہے ان کو چھپنے کا موقع دے دیا ہے۔ اجازت نہیں دینا چاہیے تھی، اب آپ ان کو حکم دیتے، وہ انکار کرتے، یہ لوگ ننگے ہو جاتے کہ یہ اوپر سے مسلمان ہیں ویسے منافق ہیں۔ اب غزوہ احد کے اندر بھی عبداللہ بن ابی بن سلول جو ملعون منافق تھا، وہ بڑی تسبیحیں کرتا تھا، بڑے جبے کبے، بڑے کلمے پڑھتا تھا، بڑی نمازیں، اس کی 300 لوگ تھے اس کے بھی، وہ ان لوگوں کی جمعیت کے ساتھ آیا۔ 700 لوگ مسلمان تھے صحابہ اور 300 لوگ وہ منافقین تھے۔ اب وہ منافقین سے کہتا ہے کہ جس وقت مٹ بھیڑ ہونے لگے تو تم نے بھگدڑ مچا دینی ہے، جب تم بھاگو گے تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ جائیں گے، یہ بھی پیچھے بھاگ جائیں گے۔ تو ایسا ہوا، جب وہ بھاگے تو پیچھے لوگوں نے، کچھ قبائل نے بھاگنے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کو ثابت قدمی دے دی۔ اور ایک وقوعہ جو ہمارے مولویوں کو بھی یاد نہیں ہے، حنین میں بھی ہوا ہے۔ وہاں جو طلقاء تھے، طلقاء جن کو رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا کلمہ پڑھنے پر، وہ 2500 کے قریب لوگ تھے۔ اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنو حوازن کے لوگ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسلحہ خریدا، کچھ ادھار لیا وغیرہ، تو تیاری کر کے آپ اس طرف آ گئے۔ لیکن جو وہاں حوازنی تھے، ثقیف کے لوگ تھے، ثقیف کے لوگ تھے، بنو ثقیف کے، انہوں نے کمین گاہوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، راستوں میں جہاں سے لشکر نے گزرنا تھا۔ اب وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور جنگجو بھی تھے اور پورا مال و اسباب کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور یہ مسافر تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب۔ بھئی مکہ میں آئے، فتح مکہ ہوا، پھر وہاں سے مطلب آگے، تو یہ 10,000 لوگ تھے، 10,000 لوگ یہ تھے، اور 2500 لوگ وہ مل گئے جو طلقاء تھے۔ اب ان 2500 لوگوں نے یہ طے کیا کہ جس وقت مسلمان وہاں پہنچیں گے تو بھگدڑ مچا دینا، کچھ مسلمان ایسے ہی ہمارے ساتھ بھاگ جائیں گے اور یہ خطا کھا جائیں گے۔ بنو حوازن نے کہا کہ آج فتح مکہ ہوا ہے، کل طائف بھی جو ہے فتح ہو جائے گا، تو یہ تو کام خراب ہے۔ انہوں نے بھی اپنی تیاری کر لی۔ یہ تھی صورتحال۔ اب یہاں طلقاء کا کردار، یہ میں شاہ صاحب کو بطور خاص کہہ رہا ہوں کہ اپنے ننہال کے کردار پر بھی ذرا نظر رکھیں۔ آپ اپنے ننہال کی طرفداری تو بڑی کرتے ہیں اور بڑے بازو لہرا رہا کر بڑے تقدس مآب نام لیتے ہیں، ذرا ان کے رویوں کے پر بھی غور فرمائیں۔ اب مٹ بھیڑ ہوئی، تیروں کی بارش ہوئی چاروں طرف سے، وہاں بھی لوگ تتر بتر ہوئے، وہاں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ٹھہرے رہے۔ پھر جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچانک حملے پر بھاگ جانے والوں کو آواز دی تو لوٹ کر آئے اور جنگ ہوئی اور فتح ہو گئی، لا تعداد بے شمار غنائم آئے۔ یہاں شاہ صاحب آپ کا جو نانا جان ہیں ابو سفیان، وہ اور ان کے دونوں بیٹے یزید بن ابی سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان، اور تیسرا شخص صفوان بن امیہ، یہ 4 لوگ بیٹھ کر ایک ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو مار کیسے پڑتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں کو پسپائی ہوتی، ایسا ہوتا ہے نا جنگ میں، ایک ڈول ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر،
تو جو مسلمانوں کو پسپائی ہوتی تو یہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اشعار پڑھتے اور کہتے کہ حوازنی جو ہیں یہ ان کا قیمہ بنا کر سمندر میں پھینک دے گئے. یہ آپ کے نانے جان کے الفاظ تھے ابو سفیان کے. اب جب مسلمان چڑھائی کرتے تو یہ پریشان ہو جاتے. یہ تھا آپ کے ننہال کا ریکارڈ جنگ حنین میں. پھر جس وقت اموال اکٹھے ہوئے تو پھر وہاں جا کر کہا کہ جی ہم بھی آئے تھے ساتھ. اب نگاہ نبوت سے کیا شے پوشیدہ تھی؟ تو نبوت کی دریا دلی کا ایک اپنا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو یعنی 300 اونٹ دیے غنائم سے غنیمتوں سے، اور 120 اوقیہ چاندی دیا. یہ ہے نبوت کے حوصلے کی حرمت. تو شاہ صاحب آپ تھوڑا سا نا مزید پڑھیں، تب آپ جا کر کسی سے علمی مقابلہ اور مکالمہ کریں. پھر اس کے بعد ہمارے اہل سنت کے جو علمی مصادر ہیں تاریخ کے، سیرت کے، ان میں کہیں بھی نہیں آیا کہ یہ جناب والا اموال غنیمت لے کر وہ حضور کے ساتھ مدینہ میں آئے. نہیں، وہ واپس مکہ میں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ان کا مدینے میں آنا کسی کا جناب ثابت ہی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. تاہم گزارش یہ ہے کہ شیخین کا مقابلہ مفاضلہ ثقلین سے کرنا یہ غیر فطری، غیر طبعی، غیر علمی، غیر شرعی ہے. سمجھا گی؟ اہل بیت ہیں. وہ ابتدائے فطرت سے لے کر انتہائی عظمت تک وہ اس مقام پر ہے جہاں کسی کی نظر ہی نہیں جا سکتی. ان کے تصورات عظمت کو، ان کی عظمتوں کو کس تصور سے دیکھا جائے، کس جہت سے دیکھا جائے. تو آپ باز رہیں شاہ صاحب، آپ باز رہیں. آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تفضیل شیخین کا مذہب کا جو جوڑ توڑ ہے، یہ اس کی اصل وجہ چونکہ اموی دین کی ہی تکمیل کے لیے ہے، اور اموی دین میں جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت کو پس منظر میں رکھا جائے، ان کی اہانت کی جائے. میری اس پر کتاب آ رہی ہے اموی دین اور نبوی دین. نبوی دین کی قوت میں اللہ کا قرآن بولتا ہے، رسول اللہ کی ذات بولتی ہے. اور نبوی دین کی ترجیحات میں یہ ہے کہ اہل بیت پر درود پڑھا جائے. پڑھنا نبی پر فرض ہے اور امت پر بھی فرض ہے. اور اموی دین کی ترجیحات میں شامل ہے کہ اہل بیت کی توہین کی جائے اور ان کو گالی گلوچ کیے جائے. کیا آپ اپنے ننہال کا ریکارڈ نہیں جانتے شاہ صاحب کہ آپ کے ننہال نے 90 سال تک یہ زہر افشانی کی ہے؟ اور میں آپ کو غیرت دلاتا رہا مگر رتی برابر بھی آپ کے اندر غیرت کا وجود ہی نظر نہیں آیا. ہوتی تو آپ بھڑک اٹھتے کہ جس نے بضع رسول کو گالی دی ہے وہ فلاں ہے. آپ نہیں کہتے، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کا مکتبہ فکر کہے گا. ویسے عاشقان رسول ہیں. نالین کو نویل کہنے والے کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب والا یہ مرتد ہو گیا ہے، واجب القتل ہو گیا ہے. لیکن حسنین کی ماں کو گالی دینے والوں کو آپ نہ مرتد کہتے ہیں نہ بے ایمان کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ محترم بخاری کا راوی ہے. یہ ہے آپ کے دین کی اصل وجہ. ٹھیک. اور آپ کے ماموں کو کسی نے حیا دلائی کہ یار اہل بیت نے قصور کیا کیا ہے؟ ان کا صرف یہی قصور ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں. تو کیوں یہ گالی گلوچ کراتا ہے، کرتا ہے اور آرڈیننس جاری کرتا ہے؟ یہ تیری قلم رو کے اندر ایسا کیوں ہے؟ رو کسے؟ تو آپ کے ماموں جان نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت لوگ ہیں علی کی نفرت پر بوڑھے ہوں اور آنے والی جو نسل ہے علی کی نفرت پر جوان ہو. یہ ہے آپ کے دین کا فطری مزاج. اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ آپ نے قرآن اور علی سے وابستہ ہونا ہے یا اموی دین کا ترجمان بن کر میمنوں سے پیسے بٹورنے ہیں. انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست میں ہم گفتگو کریں گے. سردست ہم یہیں رکتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے. ایک مصروفیت بھی ہے اور دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ یہ تفضیل شیخین کا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے ثقلین کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں، ہم اس کا تجزیہ کریں گے دلائل کا
پھر اسی قرآن کریم کے سینے کی روشن آیات کی عظمت کی روشنی میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت مطلقہ قطعیہ کا ہم مواد فراہم کریں گے امت کو۔ میں امت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غیر جانبدار ہو کر بات سنیں، اور جو قرآن کے سینے میں محفوظ ہے جس انداز کی ہے وہی حق ہے، ہمیں اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں، نہ کسی مذہبی مشربی مسلکی مطلب جوڑ توڑ کی ضرورت ہے۔ مشربوں اور مذہبوں نے یہ طے کر رکھا ہے جو ہمارا ذہن ہے قرآن اسی کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا حسن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ اپنی شان سے جیسے جو بولتے ہیں وہی حق ہے۔ ہم اس کی حقانیت پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جس افضلیت کا ٹائٹل کسی دین کے کسی تصور میں موجود ہے، اس کا پہلا عنوان اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ افضلیت اس وقت تک افضلیت بنتی ہی نہیں جب تک کہ حرم زہرا کا طواف نہ کرے، مولا کائنات کے قدموں کے بوسے نہ لے، حسنین کریمین کے دامن رحمت سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کرے۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے، کیا سمجھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کو؟ اس پر انشاءاللہ ہماری کتاب بھی آ رہی ہے، معارف اہل بیت نبوت اور قرآن عظیم، اور اس پر ہم انشاءاللہ العزیز تبصرہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔